سے کام کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ پیغمبر ڈرتا ہو یا کوئی اور کمی ہو، حالات ہوتے ہیں ابتدائی، ایک دم کسی کو کوئی بات بتانا پھر وہ جلدی اس کو بیٹھ جائے، یہ بڑا مشکل ہے۔ حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، حالات کا تقاضا بھی یہی تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً یہ خفیہ انداز رکھا کہ جلدی سے اگر بات کو واضح کیا، ایک دم چوٹ لگے گی ان لوگوں کو، انہیں بھی تکلیف ہوگی، اور جو لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بنے گا، ایک آگ بھڑک جائے گی اور ایک سیلاب آئے گا مخالفت کا، دین کے راستوں میں رکاوٹیں آ جائیں گی، تنفر پھیل جائے گا، نفرت پھیل جائے گی۔ اس لیے حکمت یہ ہے کہ ذرا آہستگی کے ساتھ خفیہ طور سے محنت کی جائے تو محنت جاری ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے محنت فرماتے تھے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق، دعائیں، مدد مانگنی، اللہ کی نصرت کے منتظر رہنا، اور ایک اپنے آپ کو خوب تھکا دینا، اللہ کے راستے میں دن رات کھڑے رہنا، فکر مند رہنا۔ آگے باتیں آئیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کے دروازے کے اوپر سینکڑوں بار تشریف لاتے، اس کو دین کی دعوت پیش کرتے، اسے بہت کچھ سننا پڑتا، آپ صبر کرتے، تحمل کے ساتھ جاتے اور پھر واپس آتے۔ اس دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی محنت شروع کی، اور جو آپ کے ساتھ صحابہ ایمان لے آئے تھے انہوں نے بھی محنت شروع کی، کافی محنت پوشیدہ طور سے۔ کچھ کئی خوش قسمت لوگ، چونکہ اللہ کی نصرت بھی شامل حال تھی، بہت سارے خوش نصیب لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ بھی دعوت ملی، وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ اور یہ جو دوسری وحی نازل ہوئی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، تو اس میں یہی تھا کہ یا رسول اللہ اب بیٹھنے کا، سونے کا موقع نہیں، ایک دم تیزی سے کھڑے ہو جائیں، وقت بہت کم رہا ہے، کام بہت بڑا ہے اور زیادہ کام ہے، امت سوئی ہوئی ہے، اسے جگانا ہے، قیامت تک یہی دین رہے گا، یہی نبوت رہے گی، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اٹھ جائیں۔ اور یہ جو فترت کا زمانہ گزرا ہے وحی کا، بس وہ ہو گیا، اب موسلادھار بارشوں کی طرح وحی نازل ہوگی، احکام آئیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ گویا دونوں کام ہوں گے، آپ بیٹھیں گے نہیں، اب سوئیں گے نہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، ہماری طرف سے مدد شامل حال رہے گی، کبھی رکے گی نہیں، وہی اب مسلسل باقی جاری رہے گی، رکے گی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا، اور مکہ کے لوگوں کا ضمیر اور ان کا انداز رواج دیکھ کر قرآن کریم نے اسی انداز سے ایک پکڑ کی، توحید کے پیغام پہ زور دیا۔ جتنی آیتیں نازل ہوئیں توحید سے بھرپور، الفاظ کی بھرمار، قافیہ بندی اور الفاظ معنی دار، اور پھر اس کے اوپر اس دنیاوی زندگی کی فنا کے اوپر زور دیا گیا کہ دنیا ادھوری ہے، تھوڑا سفر ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، اور اس سے چلے جانا ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا، اور وہاں موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، ہمیشہ رہنا ہے۔ پر یاد رکھنا یہاں کے کیے ہوئے کا فیصلہ وہاں پر ہوگا، جزاء وفاقا، جس نے برا کیا ہے اس کو برا ہی اجر ملے گا اور برابر ملے گا، جزاء من ربک عطاء حسابا، اور جس نے رب کی مانی، اب رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، راہ ہدایت کے اوپر آ گیا، تو پھر جزاء من ربک عطاء حسابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں کہ میرے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، انعام ہوگا، جنت ہوگی اور ابدی زندگی ملے گی وہاں۔ یہ خوشخبریاں آپ سناتے چلیں۔ تو قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا، دعوت چلنے لگ گئی، انہوں نے محنتیں کی،
اور دل کے اندر ایک جذبہ آیا کہ خود بھی ایمان مضبوط کریں، ایمان کے اوپر ڈٹ جائیں، بار بار دعوت دیں جو ہمیں ملا، اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو صرف کریں، اپنے مال کو صرف کریں اور اپنی جان کو صرف کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذمہ داری لے کر کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے طور سے دعوت دینی شروع کی، حضرت علی نے اپنے طور سے محنت کرنی شروع کی، حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے طور سے محنت کرنی شروع کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کے نتیجے کے اندر کئی صحابی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جیسے کئی لوگ ایمان کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی وجہ سے شامل ہوئے۔ بڑا نرم، بڑا سنجیدہ انداز اپنایا حضرت ابو بکر نے، تھے بھی نرم، اور سچائی اور ان کی دیانتداری، ایمانداری مشہور تھی۔ جس کو جو معاملہ پیش آتا فوراً حضرت ابو بکر سے آ کے مشورہ کرتے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ سمجھاتے حضرت ابو بکر اور کہتے اس کا یہ مطلب ہے، اور دین کی دعوت پیش کر دیتے۔ ایک صحابی کو خواب آیا، حضرت خالد ابن سعید کو خواب میں دیکھا انہوں نے کہ ان کو ان کے والد پکڑے ہوئے لے جا رہے ہیں آگے، اور آگے ایک بڑی خندق ہے، آگ سے بھری ہوئی ہے اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ والد ان کو اس خندق میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں، اور عجیب ماجرا ہے، والد ہیں آگ میں ڈال رہے ہیں تو کوئی مدد بظاہر سامنے نظر نہیں آتی۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص آئے، انہوں نے کمر سے پکڑ کے مجھے پیچھے کھینچا اور کہا چھوڑو اس کو، پیچھے ہٹاؤ۔ میں نے دیکھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے مجھے کمر سے پکڑ کے پیچھے موڑ لیا، لے آئے۔ گویا باپ آگ میں دھکیل رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے واپس لے آئے۔ میں بیدار ہوا، اور چونکہ حضرت ابو بکر سے دوستی تھی تو تعلق تھا، میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے خواب بیان کیا، میں نے کہا ایسا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور پھر تعبیر بھی دی کہ گویا یہ شرک ہے، باپ تجھے شرک کی طرف لے جا رہا ہے، کفر کی طرف لے جا رہا ہے، اور کفر کا نتیجہ ہے، شرک کا نتیجہ ہے جزاء وفاقا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اس کے بعد جزاء وفاقا، تو وہاں پھر ایک مقام ملے گا اس کے بدلے میں، نافرمانی کے بدلے میں اللہ ناراض ہو کے پھینک دیں گے، اور پھر توجہ نہیں کریں گے کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، انہیں مڑ کے دیکھنا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، اور وہاں کی گرمی سخت ہوگی، اور پھر وہاں پیاس بھی سخت ہوگی، اور پھر وہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملے گا، انہی کے خون پسینہ گرم اور ابلتا ہوا پینے کو ملے گا، تھور کھانے کے لیے ملے گا، اندر کی آنتڑیاں باہر نکل آئیں گی، پریشان حال ہوگا آدمی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور پھر وہاں یہ ٹھنڈک، یہ ٹھنڈا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ نتیجہ ہے، یہ آگ ہے شرک کے بدلے میں۔ اور توحید کی طرف آ جاؤ، توحید کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ بس متقی پرہیزگار بنو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی بات مان لو، یہ شخص جنت کی طرف لے جانے والی دعوت دیتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ تو حضرت خالد ابن سعید فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا، اور میں ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو حضرت خالد ابن سعید سے اللہ نے خواب کے اندر دعوت دے دی کہ آ جاؤ حق کی جانب، یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجارت کی غرض سے بصرہ گیا، بصرہ کے بازار میں چل رہا تھا تو دیکھا اچانک ایک صومعہ سے
یعنی ایک عیسائی عبادت گاہ سے آواز آ رہی، اعلان ہو رہا ہے قریشی قافلہ ہے یہاں آیا ہوا، جی ہاں اے قریشی قافلہ کے لوگوں، تم میں سے کون ہے عرب کا حرم کا آدمی؟ جی میں ہوں، آپ بتاؤ مجھے کہ ایک شخص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ظہور ہو گیا ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ مہینہ اس کے ظہور کا ہے، یہ ایام ان کے ظہور کے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں کہ وہ ان سنگلاخ پہاڑیوں کے اندر ظہور پذیر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ہجرت کریں گے، کھجوروں والے شہر کے اندر چلے جائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہر ہوئے ہیں۔ تو میں نے عجیب انداز سے پوچھا کون ہیں کیا ہیں؟ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا، انہوں نے کہا ہاں یہی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں مجھے شوق ہو گیا، تڑپ ہوئی، میں واپس آیا اور آ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور مجھے اسلام نصیب ہوا۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ بتایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مشرف با اسلام ہوئے، بڑے عظیم صحابی ہیں، لیکن اس وقت ابھی اسلام میں نہیں تھے۔ تو صحابی کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، مینا سے گزر رہے تھے، ہم تاجر بھی تھے، دوستی بھی تھی، ساتھ چل رہے تھے۔ دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اور وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز نہیں تھی، نماز پڑھنے لگ گئے۔ میں دیکھنے لگ گیا، ایک نئی بات تھی، تو میں نے دیکھا ایک لڑکا آیا، اس لڑکے نے 10 سال 11 کا لڑکا وضو کیا اور نماز نیت لی۔ میں نے دیکھا ایک عورت نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے بھی نماز نیت لی۔ میں نے کہا عباس یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ اس دین کی دعوت دیتا ہے، یہ کہتا ہے یہی میرا دین ہے، اور اس دین میں کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے، وہی پروردگار خالق مالک ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ جو 360 بت تو نے رکھے، کل ملا کے اس وقت حضرت عباس کا باتوں کا مضمون یہ تھا کہ ہمارے خداؤں کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہ وہ ہے، اور یہ لڑکا کون ہے ساتھ؟ یہ بھی میرا بھتیجا ہے، یہ ہاں حضرت ابو طالب کا لڑکا ہے، علی ہے، یہ اس مذہب کا پیروکار ہے، یہ بھی اس بھتیجے کے ساتھ ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ ان کی بیوی ہے، یہ بھی اسی مذہب کی پیروکار ہے، یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحابی کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عباس نے مجھے سمجھایا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن دل میں بات بیٹھ گئی، پسند آ گئیں یہ باتیں۔ میں حاضر ہوا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے یہ معاملہ معلوم کیا۔ انہوں نے بتایا، اسلام کی دعوت دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آگے چل کے آئے گا۔ جب سختیوں نے گھیرا، خوب گھیرا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت کو ہجرت اول کہا جاتا ہے، اور یہ حبشہ نجاشی بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ پیچھے والے لوگوں نے کافی پیچھا کیا کہ بھائی یہ بگوڑے لوگ ہیں، یہاں آ گئے ہیں، ایسا ہے ویسا۔ بادشاہ نے تحقیق کی، انہوں نے بادشاہ کے سامنے واقعہ پیش کیا، قرآن پڑھا، کہا اس پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا اپنے ابو کے ساتھ، حضرت ابو طالب کے ساتھ، دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جو ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت جعفر کے بھائی تھے۔ تو ابو طالب نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میری طرف مخاطب ہوئے اور کہا بیٹا جعفر، جیسے یہ علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہے، ایسے تو دوسری طرف کھڑا ہو کر دوسرا بازو بن جا، ساتھ میں کھڑا ہو جا۔ کیا شفقت تھی! یہاں سے حضرت ابو طالب کی محبت ظاہر ہوتی ہے، شفقت ظاہر ہوتی ہے، نصرت ظاہر ہوتی ہے، سب کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی
اور اللہ तबारक व ताला की बेनियाजी भी ज़ाहिर होती है, किसी के मोहताज नहीं। उसके बावजूद कल आप सुन रहे थे तफसीर के अंदर कि क्या क्या हुआ, अबू तालिब को इस्लाम नसीब ना हुआ, और जब ना हुआ तो कम से कम अजाब क्या होगा कि आग के जूते पहनाए जाएंगे, दिमाग खोलता होगा, उबलता होगा। और जाहिर है जो आखिर का फैसला है वो दायमी फैसला होता है, उसको फिर कोई टाल नहीं सकता। ये चचा हैं हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप दुआएं भी करते हैं, लेकिन इनके सामने हालात रहे तो इन्होंने उन हालात को सामने रखा, जाहो जलाल को भी कुछ सामने रखा, दुनिया को भी सामने रखा, खानदान को भी सामने रखा। एक बात जहन में रखें, ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने सुनाने का मतलब क्या है? हालात हर मोड़ पे होते हैं, हालात हर वक्त पेश आते हैं। खास तौर से आज के दौर में आप कोशिश करें, कुरान से जुड़ने की कोशिश करें, कुरान सुनने की कोशिश करें। कुरान जब चलता है आगे बोलता जाता है तो मक्का की तारीख, कुरैशियों के वाक़यात और आज की पूरी तारीख मेल खाती है, जोड़ खाती है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ही वाक़यात पेश आए उस वक़्त कुरान करीम की तालीम से जुड़ा जाए, कुरान करीम को पढ़ा जाए। इसलिए ये सबक आमोद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत भी इसीलिए इस अंदाज से हुई कि या रसूलल्लाह, क़यामत की सुबह तक हालात पेश आएंगे, दीन की दावत देनी है, दीन का काम करना है, दीन में लोगों ने आना है, दीन बेशक होगा और मुसीबतें फाक़े होंगे, हालात होंगे, घर वालों की तरफ से होंगे, रिश्तेदारों की तरफ से होंगे, बरादरियों की तरफ से होंगे। सबक यही होगा या रसूलल्लाह जो आप सिखा देंगे, पढ़ा देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरूनी क़र्नी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। मेरी सीरत, मेरा ज़माना, मेरी तालीम, मेरा ख़ानदान दलील है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पढ़ाए हुए, मेरे मंजे हुए, मेरे पास आए हुए, मुझसे सुना हुआ, मुझे देखा हुआ, जिन्होंने वो मंजे हुए लोग हैं, फिर वो दलील हैं, कसौटी हैं। मैं भी देता हूं, असहाबी कन नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सारे सहाबी सितारों की मानिद हैं, जिसका दामन पकड़ा बिला चूं चरा साथ मिल गए, लेके पार हो जाएगा, रास्ते में गिरने नहीं देगा। अल्लाह ने फरमाया, आमिनू कमा आमनन नास। ईमान लाना है तो अब आइडियल इनको बनाना, माई खदीजा को बनाना, घर में माई खदीजा की जिंदगी पेश करना, आइडियल अबू बकर को बनाना, इनको माशरे में पेश करना, आइडियल जवानों में हजरत अली को बनाना, इनको पेश करना, और जंगों में, कैदियों में, हालात में आइडियल ज़ैद इब्न हारिसा को बनाना, इनको पेश करना, और फिर मजबूर तरीन कालसिरियों में, नौकरानियों में, या जैसे भी आज के हालात हों, उम्मे ऐमन को पेश करना, इनकी तारीख दिखाना, और फिर हालात आए हजरत तलहा को पेश करना, और हजरत अफीफ किंदी को पेश करना, और हजरत खालिद इब्न सईद को पेश करना। ये सबक आमोज वाक़े हैं, कहानियां नहीं हैं, नावलें नहीं हैं कि कानों के सुरूर के लिए सुनी जाएं और सुनाई जाएं। यही सबक है तालीम, इसी ये तालीम दी जा रही है। और फिर याद दिलाया जाए रहा है, या रसूलल्लाह अलम यजिद का यतीमन, हमने आपको यतीम नहीं पाया, इसलिए यतीम पाया। अब यतीमों की तालीम देंगे, कदर करेंगे, और तालीम क़यामत की सुबह तक रहेगी। आपके मेरे मानने वाले यतीमों का माल नहीं खाएंगे, हड़प नहीं करेंगे, उनके माल को ज़ाया नहीं करेंगे, बेवाओं की कदर करेंगे। आप या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ कर सकते थे, माल आपके कदमों में आता। आपके लिए फैसला किया हमने गरीब गरीब घरानों का, गरीब आदमियों का, और फिर आपको कुछ लोग ऐसे दिए कि जब अल्लाह राजी हो जाता है, हलाल माल से माल भी कबूल हो जाता है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या दीन की तरफ आते हैं, फिर माल की परवाह नहीं करते, जान की परवाह नहीं करते। खदीजा का हवाला दे देना, इनके माल का हवाला दे देना, अबू बकर का हवाला दे देना, और इनके माल का, इनकी सखावत का हवाला दे देना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तालीम है। तालीम के तौर से ये वाक़या बयान किए जाते हैं कि हालात किसी वक्त भी आ सकते हैं, बरादरी से आते हैं,
یا خاندان سے آتے ہیں. یہ صحابہ کے واقعات رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ. ایک صحابی کا اور واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ میں دیکھتا ہوں رات ایک جگہ میں ہوں, اندھیرا ہے, ظلمت اور سخت اندھیرا, کچھ نظر نہیں آتا. اچانک دیکھا میں نے ایک آفتاب طلوع ہوا, روشنی چمکنے لگی اور دیکھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مراد. اس سے آگے چل رہا ہوں میں روشنی کی طرف, میرے آگے کچھ لوگ چل رہے ہیں, وہ سبقت لے گئے اور ان میں دیکھتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت زید ابن حارث ہیں, فلاں فلاں. میں پھر گیا حضرت ابو بکر کے پاس اور ان سے واقع بیان کیا. نہ میں ایک عیسائی عالم کے پاس گیا, ان سے یہ باتیں بیان کی, اسلام کا شوق ہوا, میں اسلام لانا چاہتا ہوں. اس نے کہا اگر اسلام لانا چاہتے ہو تو انتظار کرو, میں یہ بتاتا ہوں آپ کو, یہ پیشن گوئیاں ہیں. ایک شخص کا ظہور ہونے والا ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے اوپر ایمان لے آنا. اور پھر اس انداز سے یہ واقعات پیش آتے رہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ, پھر افسوس ہوا کاش وہ جس وقت مجھے خواب آیا تھا اسی وقت مسلمان ہو گیا ہوتا تو چاروں کے ساتھ 5واں شمار ہو جاتا. آج مسلمان ہو رہا ہوں, آج 31-32 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں, میں تو لیٹ کر گیا ہوں. شریک ہونے لگے. جب دعوت عام ہونے لگی, چلتے چلتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا حضرت علی سے کہ علی آج ایک کام کرتے ہیں, آپ جاؤ ان لوگوں کو بلاؤ, قریشیوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی, فلاں کو فلاں کو فلاں کو دعوت دیتے ہیں اور کھانا بناتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں. سخاوت بھی شروع ہوئی, دسترخوان بھی شروع ہو گیا, دعوت کا انداز بھی شروع ہو گیا, طریقہ بھی شروع ہو گیا. دعوت دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سارے لوگ آئے, 35-40 لوگ اکٹھے ہو گئے, کھانا بنایا گیا, کھانا کھلایا. آپ نے کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت پیش کی. جلدی سے ابو لہب کھڑا ہوا, ایک دم آپ کی بات کاٹ دی, شور مچایا, کہنے لگا ہاں خاموش رہنا, پتہ ہے مجھے آپ کیا کہنے والے ہو, بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ہم عزت دار لوگ ہیں, بڑے خاندان والے ہیں, پرانی تاریخ ہے, تجارتیں باہر کرتے ہیں, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم بیت اللہ کے متولی ہیں, لوگ حج کرنے آتے ہیں, ہم بدنام ہو جائیں گے, جھگڑا شروع ہو جائے گا, عزت میں کمی آ جائے گی, خاموش رہو. گھنٹہ گزار دیا. کہتے ہیں ٹائم گزر گیا اور اسی حال میں لوگ اٹھے اور چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع نہ ملا, نہیں موقع دیا. وقت گزر گیا, کچھ دیر گزری, پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور بلاؤ ان کو, لاؤ ان کو. بلا کے بلایا گیا, دعوت کی, کھانا پیش ہوا, پھر آپ کھڑے ہوئے, آپ نے پھر بیان کرنا شروع کیا. ابو لہب نے پھر شور مچایا. ابو طالب نے کہا چپ تو ہو, کچھ بولنے تو دو, سنتے ہیں ذرا کہتے کیا. ٹھیک تجربہ کرنا, آج بھی ایسے ہی حالات پیش آتے ہیں, قرآن پڑھتے جانا, قرآن کو سننا. کہا بولنے تو دو, بولیں گے جب یہ سنیں گے, ماننے کے لائق ہوا مان جائیں گے, نہ ہوا نہیں مانیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تقریر فرمائی اور باتیں فرمانے کے بعد لوگ تو چڑچڑاتے رہے. کہتے ہیں لاسٹ میں ابو لہب نے بھی شور وور مچایا, چلے گئے, آپس میں باتیں کرنے لگے, ہلچل مچ گئی, گھروں میں شور مچ گیا, طوفان آ گیا, آگ بھڑک گئی. کیا ہوا بھائی, بڑا مسئلہ ہو گیا. لات اور عزا کی عزت میں فرق آ گیا. 4-5 بڑے بت تھے جو کعبہ کے آس پاس میں تھے اور کعبہ کے اندر 360 رکھے ہوئے تھے. لات, عزا, منات, فلاں فلاں, ان میں تو کمی آ گئی. یہ رحیم بھی ہیں, رحمان بھی ہیں, روزی بھی دیتے ہیں, اب کیا ہوگا. ہلچل مچ گئی. آپ علیہ السلام باہر آ گئے, اب اعلان بھی ہو گیا. رب نے فرمایا فاصدع بما تؤمر, اب چھپنے کا موقع نہیں رہا, آ جائیے, ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیجئے, جو ہوگا سو ہم ساتھ ہیں, مدد الہی ساتھ ہے. آپ ایک میدان کے اندر جاتے ہیں صفا میں اور جا کے ایک اعلان فرماتے ہیں, یا صباح واہ صباح. یہ بڑا ڈراؤنا سا اعلان تھا, مطلب تو جو آدمی یہ اعلان کرتا سب لوگ آ جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا, لوگ آپ کو جانتے تھے, سچے ہیں, امین ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, پکی بات ہے کوئی. سب لوگ آ گئے, سب اکٹھے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بارے میں کیا خیال ہے, کیا خیال ہے, کیا بتائیں آپ کو, آپ امین ہیں,
صادق ہیں, سچے ہیں. کہا آپ ذرا ڈاؤن بیٹھے ہیں, میں تھوڑا اونچائی پہ ہوں, آپ کی نظر ایک طرف ہے, میری نظر تھوڑی چاروں طرف ہے. اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے, وہ بھی نکلے گا, ایسا ویسا کر دیں. میں اگر آپ کو بتا دوں, ہاں بالکل پکی بات ہے, آپ سچ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک دعوت دیتا ہوں تمہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ دنیا کچھ نہیں ہے, یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے. ایک اللہ کی بات مانو, مرنا ہے, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, دائمی کامیابی حاصل کرنی ہے, وہ حاصل کر لیتے ہیں. آؤ اللہ کی طرف چلتے ہیں. ابو لہب گرم ہو گیا اور غصہ آیا, لال پیلا ہوا, کہتے ہیں کھڑا ہو گیا, پتھر بھی اٹھایا اور پتھر اٹھا کے کہنے لگا, تبن لک سائر الایام لہذا جماعتنا. ہلاکت ہو, بڑا مسئلہ بن گیا, آپ نے تو طوفان کھڑا کر دیا, اسی لیے جمع کیا تھا, پہلے پتا ہوتا اتنا وقت ضائع کرتے ہم, آپ نے تو ایسا کیا. رب کو یہ بات پسند نہیں آئی. رب نے جواب میں فرمایا, ابو لہب بیٹھ جاؤ, اب نہیں موقع, بس اب مقابلہ شروع ہو گیا. اب مرد مجاہد میدان میں آ گیا, نصرت الہی اتر آئی. اب اس کا جواب ہم دیں گے, یہ نہیں دیں گے. اخلاق کریمہ والے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں, برباد ہو جائے تو. ایسے الفاظ نکلتے ہیں, تجھے کیا پتا اس کی کوئی بیک نہیں ہے, تجھے کیا پتا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں. یہ ایسے ہی کام ہے, یہ دم کٹا کام نہیں, دم کٹا نام نہیں ہے. اس کی تاریں تو پروردگار سے جڑی ہوئی ہیں, اس کا ناصر و حامی اللہ ہے. اب موقع ایسا نہیں تو بھی ہلاک ہو جائے, تیرا خاندان بھی ہلاک ہو جائے, نہ ماننے والا وہ تب برباد ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. تجھے کیا گمان ہے بھائی, مالدار ہے تو, ہنر والا, کمائی والا, کچھ فائدہ نہیں دے گا تجھے یہ. تم بھی, تیری بیوی بھی جہنم میں ہوں گے. وہ تیری بیوی بھی ستاتی ہے, تانے دیتی ہے, وہ اس کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی, وہاں بھی لکڑیاں لائے گی, تجھ پہ ڈالے گی اور تو جلے گا. ابو لہب اب نہیں قریب آنے دیں گے, اب ہم ساتھ ہیں. دعوت شروع ہو گئی اور میدان گرم ہو گیا. آپ نکل پڑے آگے, اور بات لمبی ہے, یہاں رہے گی انشاءاللہ. موقع اللہ نے دیا, یہاں سے آگے کل کچھ شروع کریں گے. دعا کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری نصیب کرے. دل سے درود پڑھ کے یہ بھی دعا کریں, اللہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب کر دے, خواب میں زیارت نصیب کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں نظر آ جائیں تو وہ سچا خواب ہوتا ہے, جھوٹ نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں, مجھے بھی اللہ زیارت کا موقع نصیب کرے, آپ کو بھی اللہ زیارت کا موقع نصیب کرے, اور ان مقامات پہ جانے کا موقع نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد